VM खलील रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदरम चौधरी निसार अहमद साहब की एक तहरीर से मालूम हुआ कि आम्बूर की नूरुल्लाहपेट मस्जिद में वहाँ के इमाम व खतीब मौलाना जलाल मिसबाहुल्लाह साहब ने उर्दू की ज़रूरत पर, उर्दू की हिफाजत पर, उर्दू की तरक्की व तरवीश पर कल जुमे के दिन एक बहुत ही अच्छा बयान दिया है। माशाअल्लाह, उनके बयान का निचोड़ चौधरी साहब ने एक तहरीर में बयान किया था। अब पता चला है कि आम्बूर की मोहिद्दीनपुरा मस्जिद में भी वहाँ के इमाम व खतीब मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब मदनी ने उर्दू की ज़रूरत पर बयान फरमाया है। वो कहते हैं कि उर्दू की हिफाजत हमारे लिए ज़रूरी है। उर्दू में इस्लामी किताबों का एक ज़ख़ीरा है, उन्हें पढ़ने के लिए हमें उर्दू ज़बान को बरकरार रखने की ज़रूरत है। उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। उर्दू हमारे मुल्क की शीरी मीठी ज़बान है। इसमें गंगा जमुना तहज़ीब और तमद्दुन है। इसकी हिफाजत हर सूरत में करने की ज़रूरत है। माशाअल्लाह, उन्होंने ये जो बातें कही वो सर आँखों पर किसी को दो राय हो नहीं सकता। हम आम्बूर में, वानीबाड़ी में, तिरपातुर में, पैरनापट में, गुड़ियातुम में, वेल्लूर में, मद्रास की चंद जगहों पर और जगहों में भी उर्दू बोलते हैं। तमिलनाडु में उर्दू बोलने वाले की तादाद मुसलमानों में मैं समझता हूँ लगभग 25% होगी। तमिल बोलने वाले मुसलमान तमिलनाडु में 75% हैं। और बुलाने की एक और बात भी मेरी समझ में नहीं आ सकी। हो सकता है वो ठीक हो, मगर मैं समझने से खासिर हूँ। उनका ये कहना कि उर्दू से दूरी, इस्लाम से दूरी, ये बात ठीक नहीं नज़र आती है। इस्लाम किसी ज़बान का मोहताज नहीं है। मुसलमान दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों में मौजूद हैं। हर जगह उर्दू नहीं है। हमारे मुल्क में भी उर्दू नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि जनूबी हिंदुस्तान में उर्दू की तरक्की हुई है। 25, 30, 35 साल पहले तक आम्बूर में उर्दू की क्या हालत थी, अब क्या हालत है, एक लहजा सोचिएगा। दारुल उलूम देवबंद से मुफ्ती बनकर आने के बाद हमारे बहुत से भाइयों
کی اردو زبان اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ پوچھے نہیں۔ آمبور کی مفتیوں میں اردو کا جذبہ بھی ہے، اردو تقریر کرنے کا مادہ بھی ہے، اردو میں بہترین تقریر بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آمبور میں رہنے والے مفتی اکرام جب اردو میں بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شمالی ہندوستان کے ہیں۔ آمبور کی اردو بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اسی وقت آمبور کے اسکولوں میں اچھی اردو تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ ایلیمنٹری اسکولوں میں اردو گنتی بھی بچوں کو برابر نہیں آتی ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ کئی چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنے اور اردو کی ترقی، اردو کی حفاظت کے لیے ہمیں بہت سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا ضیاء الدین صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ جرمنی میں، فرانس میں، جاپان میں، چائنا میں جب انگریزی میں تعلیم نہیں ہوتی ہے تو ہمارے ملک میں کیوں مادری زبان میں تعلیم نہیں ہونی چاہیے؟ اردو میں ذریعہ تعلیم کے ذریعے بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ سجھاؤ کہ میٹرک تک ذریعہ تعلیم اردو ہونی چاہیے۔ ذرا بتائیے گا، ایک مسلمان میٹرک تک اردو میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کہاں جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کیا وہ انجینئر بن سکتا ہے؟ کیا وہ پروفیسر بن سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اردو تعلیم مدھیہ پردیش سے، بہار سے، اتر پردیش سے حاصل کرنے کے بعد کوئی اور تعلیم ان کے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں چنئی میں بھی کنسٹرکشن سائٹس پر کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ ان میں حفاظ بھی موجود ہیں۔ آج دنیا بھر میں انگریزی سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے۔ میڈیکل ایجوکیشن، انجینئرنگ ایجوکیشن انگریزی میں بھی ہے۔ انجینئرنگ کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی زبان اگر انگریزی نہیں یا کوئی اور زبان، تمل یا اردو ذریعہ تعلیم سے +2 کرنے کے بعد آتے ہیں تو وہ انجینئرنگ تعلیم ہی حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ ٹیوشن لیتے ہیں اور انگریزی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ چائنا کی بات اور ہے، کیونکہ وہاں چائنی زبان ہے۔ فرانس کی بات اور ہے کہ وہاں فرینچ زبان ہے۔ جرمنی کی بات اور ہے کیونکہ وہاں جرمنی بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں کتنی زبانیں ہیں؟ کیا صرف اردو ہے؟ ہمارے ملک میں انگریزی کو چھوڑ کر کس زبان میں تعلیم ہو سکتی ہے بچوں کی؟ ذرا بتائیے گا۔
اگر کوئی اردو ذریعے تعلیم سے میٹرک تک بھی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کہاں جائے گا، کیسے جائے گا، اور اس کی حالت کیا ہوگی، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ ایسے بچوں کی جب تعلیم اپنی مادری زبان میں ہو جاتی ہے تو انہیں زندگی میں بہت مشکلیں جھیلنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں مولانا کی باتوں کے سلسلے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو کی حفاظت ہونی چاہیے، بالکل ان کی بات سر آنکھوں پر، مگر کیا ہمارے ایلیمنٹری اسکولس میں، کالج میں اچھی اردو سکھائی جاتی ہے؟ ایلیمنٹری اسکول میں رہنے والے بچوں کو اردو میں گنتی تک آتی نہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ کیا مولانا اس بات سے واقف نہیں ہے اردو کی ہماری کیا حالت ہے؟ صحیح اردو سکھانے کی کیا آمبور میں سچ مچ کوشش ہوتی ہے؟ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آمبور کے چند لوگ دیوبند گئے اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب آمبور میں اچھی اردو بولتے ہیں، اسلامی تقریر کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں، ان کی اردو بہت اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ ان لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ سراہیں، ان سے بہت کام ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ اگر ہمارے ملک ہندوستان میں اردو زندہ ہے تو وہ مدرسوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ لہٰذا مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی بات تو اچھی لگتی ہے، مگر اس کا انجام کیا ہوگا اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آمبور میں بھی چند ایلیمنٹری اسکول میں ذریعہ تعلیم اردو ہے، وانیمباڑی میں تو کئی ایلیمنٹری اسکولوں میں ذریعہ تعلیم اردو ہے، انگریزی کا بول بالا ہے۔ یہ زبان ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک اور بات بھی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جب ہمارے ملک میں مغل آئے یا کوئی اور غیر ملکی لوگ آئے اور حکومت کرنے لگے جن کی زبان فارسی تھی، تو فارسی میں تعلیم حاصل کرنے والے آگے رہنے والے برہمن تھے۔ جب مغلوں کا دور گیا، فارسی بولنے والے لوگوں کا دور گیا، تو جب انگریز آئے تو انگریزی میں تعلیم حاصل کرنے والے سب سے پہلے آگے رہنے والے، انگریزی میں مہارت حاصل کرنے والے کوئی اور نہیں، برہمن تھے۔ مدراس میں جو والا جاہی مسجد ہے، وہاں مسجد پر بھی جو لکھا ہوا ہے وہ فارسی میں ہے۔ تو برہمن قوم ایک ایسی قوم ہے جو ضروری زبان کو سیکھتی ہے، اس میں عبور حاصل کرتی ہے اور زندگی کو سنوارتی ہے، خوشحال زندگی بسر کرتی ہے۔ زبان کا رنٹ کیا ہمارے ملک میں کوئی فائدہ پیدا کر سکتا ہے؟ اور ہاں، اور ایک بات ہی مجھے اب یاد آتی ہے، وہ کہہ دیتا ہوں میں آپ کو۔ شمالی ہندوستان میں مسلمان اب اردو سے زیادہ
हिंदी बोलते हैं। और ये भी मैं अगर ये कहूँ तो आपको ताज्जुब नहीं होगा कि शुमाली हिंदुस्तान में रहने वाले उलमाए किराम की तकरीरों में हिंदी अल्फाज की भरमार होती है, जबकि आम्बूर वानी बड़ी में रहने वाले मुफ्तियान किराम की तकरीरों में हिंदी लफ्ज़ एक भी नहीं होता है। हाँ, वो अल्फाज जो हिंदी में बस रस गए हैं उनकी बात और है। मिसाल के तौर पर हमारे जनूबी हिंदुस्तान में हमारे मुफ्तियान किराम की ज़बान से उत्तर भारत, दक्षिण भारत निवेदन जैसे हिंदी अल्फाज नहीं निकलते हैं, वो उर्दू में बोलते हैं और उर्दू में ही बोलते हैं। ये भी एक सच्चाई है, अच्छी बात है। ये हम सब जानते हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ। लिहाजा इस वीडियो के ज़रिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एलिमेंट्री स्कूलों में बच्चों को उर्दू टीचर्स अच्छी उर्दू सिखाएं, बच्चों को उर्दू में गिनती सिखाएं, और अगर स्कूलों में उर्दू सीखने का मौका नहीं मिलता है, उर्दू जिनकी मादरी ज़बान है उनको, तो उन्हें घर पर उर्दू सिखाने की ज़रूरत है। मैं मिसाल के तौर पर हमारे घर की बात करता हूँ। चेन्नई में मेरी नवासी एक ऐसे स्कूल में पढ़ती है जहाँ उर्दू तालीम नहीं है। उसे उर्दू हम घर पर सिखाते हैं। ये ज़रूरी है। मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने ये बात कही है। शुक्रिया। जिनकी ज़बान उर्दू है उनको ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया है कि तमिलनाडु में मुसलमानों में तमिल बोलने वाले लगभग 75% हैं और उर्दू बोलने वाले 25%। इसके अलावा एक और बहुत अहम बात भी, मौलाना की बहुत सी बातें अच्छे हैं, मैं उन्हें हमें चाहिए कबूल करें। मौलाना को हमारा सलाम, उनका शुक्रिया कि वो उर्दू की तरक्की व तरोीज के बारे में जुम्मे के बयान में बोल रहे हैं। इसी वक्त ये कहना कि उर्दू से दूरी इस्लाम से दूरी है, ये ठीक बात नहीं है। इस्लाम किसी ज़बान का मोहताज नहीं है। इस्लाम दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों के दरमियान मौजूद है। इस पर भी हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। उर्दू की तरक्की के बाद इसके लिए सबसे पहले दरकार है कि एलिमेंट्री स्कूलों में असातिज़े किराम बच्चों को अच्छी उर्दू सिखाएं। एक ज़माना था, मरहूम ज़करिया हैरत
بچوں کو تاکید کرتے تھے کہ اچھی اردو بولیں، ٹھیک اردو بولیں۔ وہ کہتے تھے کہ زبان کا خون مت کرو، اردو کا خون مت کرو۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اردو کی ترقی کے لیے مولانا ضیاء الدین صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ سب کو قابل قبول ہے، اس میں شک نہیں۔ کتنی پیاری زبان میری اردو زبان، یہ ہے فخر ہندوستان، اس میں شک ہی نہیں۔ آج چنئی میں بھی انجمن ترقی اردو کی طرف سے ایک بیٹھک ہو رہی ہے، اس میں بہت سے لوگ شامل ہونے والے ہیں۔ وہاں کیا باتیں ہوتی ہیں، اگر ایک دو دن میں مجھے معلوم ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، تب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔